آج تھوڑی سی گفتگو ہے، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جو خاندان 6 پشتوں میں اوپر کی چھٹے آپ اور اوپر 5 یعنی 6 پشتوں میں کوئی بھی باپ دادا میں ایسا نہ ہوا کہ جو بادشاہ نہ ہو۔ 6 پشت برابر بادشاہ رہی۔ ایک دوسرے یہ کہ وہ بادشاہ بھی رہے اور عالم بھی رہے۔ یہ جو سنگم ہے نا، مسند تدریس اور تخت کا، یہ سوائے مخدوم صاحب کے خاندان کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے۔ جہاں تخت ہے وہاں مسند تدریس نہیں ہے، اور جہاں مسند تدریس ہے وہاں تخت نہیں۔ یہ صرف میرے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے جہاں تدریس بھی ہے اور تخت بھی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ، آپ بادشاہ بھی تھے اور بادشاہت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ دورہ حدیث کے طلباء کو تعلیم دیتے، اس دور کے محققین کو پڑھاتے تھے۔ آپ مخدوم صاحب کے والد سید ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں 12,000 علماء کو پڑھایا۔ جو محقق اور علماء آپ سے فارغ ہوئے، کن کے شاگرد؟ حضرت ابراہیم نور بخشی۔ سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے حدیث اور فقہ کی تعلیم آپ نے دی۔ ہو سکتا آپ کے لیے یہ کوئی اہمیت کی بات نہ ہو، ایک علماء کے لیے اہمیت کی بات بتاتا ہوں۔ علماء کرام کے لیے، حالانکہ ایک سبق سنانے کے لیے وہ اس سے بڑی باتیں جانتے ہیں، مخدوم صاحب کے خاندان کے لیے میں کوئی نئی بات تو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ حضرت سید ابراہیم نور بخشی جو تھے وہ اتنے علم دوست تھے، اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ خود پڑھاتے تھے، یعنی خود مدرس تھے۔ تخت حکومت پہ بیٹھ کر کے، اور پھر کن کو پڑھا رہے ہیں؟ قدوری وغیرہ نہیں پڑھا رہے، نوریزہ وغیرہ نہیں پڑھا رہے، جو یہ سب چیزوں کی تکمیل کر کے آئے۔ آپ کہیں گے کہ قدوری اس زمانے میں تھی، میں نے کہا اس سے پہلے سے قدوری۔ حضرت محبوب الہی و نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں نے بھی قدوری پڑھی، ٹھیک۔ تو آپ علوم مروجہ کی تکمیل کرنے کے بعد جو علماء آتے تھے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، وہ 12,000 کی تعداد، اور اس دور کے علماء کو آپ نے اپنے سمنان میں بلا کے رکھا، اور ایک کتاب آپ نے ترتیب دلوائی، اس کا نام ہے سبعیہ ابراہیم شاہ۔ سبعیہ ابراہیم شاہ، اس کتاب جیسی کتاب آج تک دنیا میں لکھی نہیں گئی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، بڑی مشکل ہے، علم کی بات ہے، علمی بات ہے۔ ابھی میں آپ کے ذوق کی بات کروں گا، لیکن پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، مخدوم صاحب کا خاندان جو علمی خاندان تھا اس کو آپ اندازہ کریں۔ یہ جو سبعیہ ابراہیم شاہ ہے تو اس کے اندر 7 فنون پر ایک ہی کتاب ہے۔ توجہ کرنا، اگر اہل علم اہل دانش، اللہ کے ہمارے پروگرام میں خاص طور پر علوم عصریہ کے طلباء اچھی تعداد میں بیٹھتے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سبعیہ ابراہیم شاہ جو ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ کتاب ایک ہی ہے اور فنون اس میں 7 ہیں۔ 7 فنون پر ایک کتاب۔ پہلے تو علم والے جانتے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں 7 فن بیان نہیں ہوتے۔ اس میں کون کون سے فنون تھے؟ ایک علم کلام جس کا تعلق عقیدے سے، علم کلام عقیدے، علم فقہ
جس کا تعلق جائز اور ناجائز سے، علم تفسیر، قرآن مقدس کی تفسیر، علم حدیث جو حدیث کے علوم ہوتے ہیں، علم معنی، علم حیات اور علم شرائع. ٹھیک، یہ 7 علوم اور فنون ایک کتاب میں. اور وہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ ایسے نہیں کہ وضو کرنا نماز سے پہلے فرض ہے، ایک عبارت ہوگی، یہ نہیں. نماز میں اتنے شرائط ہیں، یہ نہیں. علماء کی توجہ چاہتا ہوں صرف سبق سنانے کے لیے، تاکہ میرے مخدوم کے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کا علمی مقام پتہ چل جائے. اسی طریقے سے اس آیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، یہ نہیں. اسی طریقے سے وحدت الوجود کا عقیدہ یہ نہیں، بلکہ سبعیہ ابراہیم شاہ اس طرح کی کتاب تھی جس میں 7 کھانے کھڑے اور 7 کھانے آڑے. جیسے ہم تعویذ کا ذائچہ بھرتے، وہ 16 کھانے والا، پھر 12 کھانے والا، 9 کھانے والا، یہ نہیں آپ تعویذ دیکھتے ہیں. تو تعویذ کا جو ذائچہ بھرا جاتا ہے تو اس میں سے آپ ایسے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایسے پڑھا تو بھی 12 آئے گا، ایسے پڑھا تو ہی 12 آئے گا، ایسے پڑھا تو ہی 12 آئے گا، ہے نا. یہ یعنی کہ ادھر سے پڑھو، ادھر سے پڑھو، ادھر سے پڑھو تو اتنا ہی آئے گا. تو وہ سبعیہ ابراہیم شاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ 7 کھانوں پہ مشتمل تھی. اس کو اگر ایسے پڑھیں تو علم فقہ کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، اور ایسے پڑھیں علم کلام کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایسے پڑھیں علم معانی کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایسے پڑھیں علم حیات کا مسئلہ پتہ چلتا ہے. اس طرح کی کتاب کسی نے دنیا میں لکھی نہیں. اگر وہ لکھی گئی ہے تو میرے مخدوم کے والد بزرگوار کی ایما پہ لکھی گئی. اس طرح کا آپ کا علمی مقام ہے گھر والوں، بادشاہ ہو کر کے یہ مقام اور مرتبہ. کاش کہ وہ کتاب لوگوں کو مل جائے. ابھی اس کا نام رہ گیا، لیکن کتاب، اور اگر وہ مل جائے تو حضرت نورالعین سیدی عبدالرزاق مرشد گرامی قدر فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو پڑھے گا تو علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا. میں یہاں حیران ہوں کہ جب نور بخشی سادات کے پاس علم کا یہ عالم ہے تو جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں گے اس امام جعفر صادق کے علوم کا عالم کا. جاؤ اندازہ لگاؤ اہل بیت کے علوم کا، ان کے فنون کا، ان کی شان کا. اور میں کہتا ہوں نثر میں، نظم میں سب نے کتابیں لکھی ہے. ذائچے کے اعتبار سے کوئی کتاب ہو تو لا کر کے بتا. یہ شان خاندان مخدوم، یہ علمی مقام اور حکومتی مقام. محمود غزنوی جو بادشاہ تھا وہ میرے مخدوم اشرف کے خاندان کا غلام تھا. یعنی وہ یہ عاجزی والی غلامی نہیں جیسے آپ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، یہ والی غلامی نہیں. باضابطہ طور پر مخدوم صاحب کا خاندان چونکہ اوپر بھی بادشاہ رہا ہے نا، تو وہ لوگ محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ غلام تھے. مخدوم صاحب کے خاندان، غلام سے مراد وہ نہیں خریدے بیچے جاتے تھے اس طرح سے. اسی لیے مخدوم صاحب کبھی کبھی جب بہت خوش رہتے، یعنی اپنی زبان میں موڈ میں رہتے، تو فرمایا کرتے تھے لوگ محمود غزنوی کی بات کرتے وہ تو میرے خاندان کا آزاد کردہ غلام ہے. یہ مخدوم صاحب کا خیال، مخدوم صاحب کی بات. اب